حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. مال غنیمت آپ سمجھتے ہیں جنگ سے حاصل ہوتا ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرماتے تھے، کیونکہ حضور ہر کسی کی حاجت اور ضرورت سے واقف تھے. اس کو کتنے کی ضرورت ہے، اس کو کتنے کی. آقا علیہ السلام اس کو اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کے مطابق عطا کرتے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا محفل سے، اور کھڑا ہو کے اس نے کہا اے دل یا محمد، یا دوسرے الفاظ حدیث میں یہ آتے ہیں کہ اتق اللہ یا محمد. ان دونوں لفظوں کا معنی یہ ہے کہ اس نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں، عدل کریں. یا اس نے دوسرا یہ کہا اتق اللہ یا محمد، اللہ سے ڈریں. یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا ہے بدبخت کہ اللہ سے ڈریں. حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں محمد اللہ سے نہیں ڈروں گا تو پھر اور کون ڈرے گا؟ اگر میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں عدل اور کون کر سکتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اسے دیکھا کہ اتنی بات سن کے وہ حضور کی طرف پشت کر کے واپس چلا گیا. توجہ رکھیے گا دل الفاظ پر. حضور کی طرف پشت کر کے وہ واپس چلا گیا، وہاں سے اٹھ کے چلا گیا محفل. اب دیکھیں ایک بات بڑی قابل ہے، صحابہ کے یہ الفاظ بڑے قابل ہیں کہ وہ پشت کر کے حضور کی طرف گیا. اب دیکھیں کوئی بھی جب محفل میں آتا ہے تو جب وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو جاتے ہوئے پشتی ہوتی ہے. اب یہاں سے آپ جائیں گے دروازے کی طرف تو اس محفل کی طرف تو آپ کی پشتی ہوگی، ٹھیک ہے. تو ہر کوئی دو ہی صورتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان کا یہ کہنا صحابہ کرام کا کہ وہ پشت کر کے حضور کی طرف گیا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پھر کوئی بھی جب حضور کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوگا تو کبھی بھی وہ حضور کی طرف پشت کر کے نہیں جاتا ہوگا، بلکہ وہ الٹے پاؤں جاتا ہوگا. اگر ہر کوئی پشت کر کے جاتا تھا تو پھر بطور خاص پشت کر کے جانے کا صحابہ نے ذکر کیوں کیا؟ ہزاروں لوگ اس مجلس آقا کی مجلس میں آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، لیکن ہر کسی کے جانے کا ذکر صحابہ نے یوں نہیں کیا کہ فلاں آیا اور پشت کر کے گیا، فلاں آیا اور پشت پھیر کے گیا. آتے جاتے تو تھے لوگ حضور کی بارگاہ میں اور صحابہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے، حدیثیں موجود ہیں. لیکن بطور خاص اس شخص کا ذکر جو اس انداز میں صحابہ نے فرمایا نا، بیان کیا کہ پھر وہ گستاخ آدمی پھر وہ آقا کی طرف پشت کر کے گیا. تو پھر کیا ہوا جب وہ جا رہا تھا نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کو اچھی طرح دیکھیے. یہ میں بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کو اچھی طرح دیکھ لو، اس کی وضاحت دیکھ لو، اس کا حلیہ دیکھ لو، اس کا لباس دیکھ لو، اس کو اچھی طرح پہچان لو. حضور نے پہچان کروا دی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف دیکھنے لگے. اب صحابہ کہتے ہیں جو ہم نے دیکھا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کی داڑھی بڑی گھنی اور بڑی لمبی تھی. یہ حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اس کی گھنی داڑھی تھی اور بڑی لمبی داڑھی تھی. اور دوسری نشانی اس کی یہ تھی کہ اس کا جو تہمت تھا نا وہ ٹخنوں سے کافی اونچا تھا. اس بندے کا، اس گستاخ کا تہمل جو تھا نا وہ ٹخنوں سے کافی اونچا، یعنی کہ اونچی شلوار، آج شلوار ہے وہ تہمل اس نے تو کافی اونچا تھا. اب اس میں بھی ایک بات ہے کہ اگر دیکھیں نا ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے، کیا ہے؟ لیکن صحابہ کا یہ کہنا کہ اس کا تہمد ٹخنوں سے اونچا تھا، بھی اگر اونچا تھا تو اس نے سنت بھی عمل کیا ہوا تھا.
بیان کیوں کیا؟ بیان اس لیے کیا کہ سنت تب بنتا ہے اگر سینے میں مصطفیٰ کا ادب ہے. کسی کلمہ پڑھنے والے کا کوئی عمل اگر سنت کے مطابق بھی ہو، داڑھی بھی تو سنت ہی تھی. اس کا ذکر کیوں کیا کہ داڑھی تھی بڑی گھنی اور بڑی لمبی؟ بھئی بڑی گھنی داڑھی ہونے میں اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے اگائی تھی گھنی. لیکن کیا کہتے اس کی گھنی داڑھی تھی اور لمبی بھی تھی. لمبی پہ بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جی فلاں کی لمبی نہیں ہے، اس کی تو لمبی تھی. کیا بات کیا بات. صحابہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں ہے، پتہ چلا کہ ہر کوئی لمبی داڑھی والا بھی بڑے مومن ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا. اچھا سنیے آگے. تو وہ کہتے ہیں لمبی داڑھی، گھنی داڑھی، اور یہ ہڑ پہ اس کی نکلی ہوئی تھی، یہ اس کی نکلی ہوئی تھی، اور تہمت بڑا اونچا تھا. وہ چلا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھ لو اچھی طرح اس کو پہچان، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. ہائے ہائے دیکھو یاد علم مصطفیٰ تھی، علم مصطفیٰ تھی. فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے تو تم اپنی تلاوتوں کو حقیر جانو گے، ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کی حقیر جانو گے. اور یہ حضور فرما کن کو رہے ہیں، مخاطب کن سے ہے؟ ابو بکر و عمر سے، عثمان و علی سے، حضرت جابر و حضرت سعد سے، حضرت بلال و حضرت ابو عبیدہ سے. وہ صحابہ کو فرمایا میرے صحابیوں تم تو میرے صحابی ہو، تمہیں اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ اور رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا ہے. تمہاری نمازوں میں جو خشوع و خضوع ہوتا ہے اگر تم بھی ان کی نمازوں کو دیکھ لو گے تم بھی کہو گے ہماری نمازیں کیا ہیں، نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں، نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں، قرآن تو یہ پڑھتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن ان کا تلاوت قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بے شک بے شک وہ قرآن حلق سے اوپر اوپر پڑھے. بے شک. اور ان کی نمازیں ریاکاری ہوگی. بے شک. الذین یراؤون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، دکھلاوے کی نماز. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ بات پکڑ لگی. حضور علیہ السلام اس کا نام تھا، اچھا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی. ذوالخویسرہ تمیمی. ذوالخویسرہ تمیمی اس بدبخت کا ذوالخویسرہ تمیمی. جب وہ جا رہا تھا اور حضور یہ نشانیاں بتا رہے تھے، حدیث میں یہ بھی ہے ساتھ شامل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے یہ بات کی نا اتق اللہ یا رسول اللہ، کہ دل یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، تو حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے جلال میں آ کر عرض کرتے آقا اگر اجازت دے اس گستاخ کا ابھی سر قلم کر دوں، اگر اجازت ہو تو ابھی میں اس کا سر قلم کر دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں خالد بن ولید اس کو مارنا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی نیا نیا اسلام ہے. لوگ کہیں گے جی کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا. لوگ کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا ہے. مارنا نہیں لیکن نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ان لوگوں سے بچنا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا ظاہری وضاقتہ بڑا دیندار ہوگا، تم لوگ دیکھو گے تم ڈرو گے حضرت صاحب آ گئے ہیں، حضور تشریف لے آئے گے. ان کی داڑھی دیکھ کر، ان کا جوبہ کپا دیکھ کر، ان کے نمازیں لمبے سجدے دیکھ کر آپ یہ کہو گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ دین سے یوں نکل چکے ہوں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. ان کی حالت یہ ہوگی، دیکھنے میں گلاب کا پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، زبان پہ رکھ کے چکھیں چیخیں اس کو چبائیں تو پھر وہ کڑوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کڑوا. تو یہ منافقین کی ایسی نشانیاں علامتیں حدیث میں موجود ہیں. ایک سیرت نبوی کا واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. محترم سیکرٹری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے.
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. توجہ ہے؟ منبر پر جلوہ فروز ہو کے حضور نے فرمایا میرے صحابہ پوچھ لو جو مجھ سے قیامت تک پوچھنا ہے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آج مجھ سے پوچھ لو قیامت تک جو ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، جو ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، ہم کہ حضور آج جلال میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے سوال کیے، حضور نے سوالوں کے جواب دیے. ایک بندہ ان میں ایسا تھا کہ جس کے نسب کے بارے میں لوگ تان کیا کرتے تھے. اس کو لوگ کہا کرتے تھے کہ تیرا نسب ٹھیک نہیں ہے، تو حلالی نہیں ہے، تو حلالی نہیں. اچھا اس نے دیکھا آج موقع بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا دریائے کرم جوش میں ہے، جو کوئی پوچھ رہا ہے کھڑا ہو کر حضور اسی کو بتاتے جا رہے ہیں. حضور میرا فلاں کام فرمایا وہ یوں ہے، میرا فلاں مسئلہ فرمایا وہ یوں ہے، تیرا وہ فلاں یوں. سب سوالوں وہ بھی کھڑا ہو گیا. انہوں نے سوچا آج اپنا مسئلہ ہی حل کروا لوں. وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں کس کا، میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اس نے 10 سوال کیے. کتنے؟ 10 سوال کیے اس نے کھڑے. اور 10واں ایک جو آخری سوال وہ یہ تھا کہ میرا باپ کون ہے. اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ علم کہ کس کا باپ کون ہے یہ باپ بھی نہیں جانتا، یہ صرف ماں جانتی. یہ صرف یہ ماں کو پتا ہے کہ میرے اس بچے کا باپ کون ہے، میرے اس بچے کا باپ کون ہے. یہ تو باپ بھی نہیں جانتا. تو دیکھیں ایسے مسئلے بھی دربار مصطفیٰ میں لوگ حل کروا لیا کرتے تھے. جو باپ نہیں جانتا وہ میرا مصطفیٰ جانتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں ہاں جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، تو اپنے باپ کا نہیں. حضور نے فرمایا لوگ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، تو اپنے باپ کا نہیں ہے. تیرا باپ نہ مرد تھا، پورا واقعہ حضور نے بتا دیا. فرمایا تیرا باپ نہ مرد تھا اور تیری ماں نے ایک چرواہے کو اپنے نفس پر قادر کر کے تجھے پیدا کیا. تو وہ کیا کیا، وہ کہ گھر آیا اور گھر آ کے اس نے اپنی ماں کو گریبان سے پکڑ لی، زدو کو کرنا شروع کر دیا. کہنے لگا بتا میرا باپ کون ہے، کہنے لگا بتا میرا باپ کون ہے. ماں سینے پہ بیٹھ کے بتا میرا باپ کون ہے. ماں نے کہا پاگل ہو گیا تیرا دماغ کو نہیں خراب ہو گیا، کیا ہو گیا، تجھے ہوا کیا ہے. میں نے تجھے پالا پیدا کیا جوان کیا، ہوا کیا. اس نے کہا ہونا کیا، بس یہ بتا تو میرا باپ. اس نے کہا بیٹا ایسی باتیں ماں سے نہیں کرتے، بیٹے ماں کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرتے. اور تجھے کس نے شک ڈالا ہے. اس نے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ شک کی باتیں نہیں کرتا. جس نے مجھے بتایا ہے وہ شک والی باتیں نہیں کرتا. اس لیے کہ 10 سوال میں نے کیے اور 9 سوال ایسے تھے جو میری ذات کے متعلق تھے، جن کے جواب مجھے پتا تھے، اور وہ سارے کے سارے جواب محمد نے درست دیے. اور یہ ہو نہیں سکتا اگر وہ 9 درست تھے تو 10واں بھی درست ہوگا. اب بتا. اس نے کہا او کملیا انہوں کیوں چھیڑی، اس محمد نو کیوں چھیڑی. اگر نہ تو چھیڑتا آج نہ تیری ماں کے عیب خود تھے. اس نے وہی بات بتائی. اس نے کہا تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ تو پیدا ہوتا، تو پھر میں نے ایک چرواہا تھا اس کو اپنے نفس پہ قادر کر کے تجھے. تو پھر کچھ لوگوں نے باہر جا کے شور ڈالا، دیکھو جی حضور علیہ السلام کہتے ہیں جی مجھ سے پوچھ لو میں قیامت تک کی خبریں بتاتا ہوں. حالانکہ پتہ ہمارا بھی نہیں ہے، ہم اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے پڑھتے ہی نہیں. وہ بھی پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے حضور کے. یہ پتہ ہمارا بھی نہیں ہے کہ ہم اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں قیامت تک کی خبریں پوچھ لو.
ہم روز پاس بیٹھتے ہیں. اور یہ تو حضور کی شان رحمت للعالمین تھی, جانتے سب کچھ تھے, درد کرتے تھے. شاید سدھر جائے, شاید سدھر جائے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, شاید ٹھیک ہو جائے. تو باہر جا کے جب انہوں نے باتیں کی, وہ باتیں چلتے 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 حضور تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. اگلا جمعہ آیا, حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے. حضور نے فرمایا, ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے, آج تک تو میرے نبی نے ان کے پردے نہیں کھولے تھے, ان کے حال نہیں بتائے تھے. ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھائی یہ ہسٹری ہے اسلام کی, یہ تاریخ ہے, یہ حدیث ہے, یہ ایسے کہانی نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ افروز ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, پھر وہی جملہ فرمایا, فرمایا سلونی اما شئتم, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے. اور آپ کوئی نہ بولا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما بال اقوام طعنوا فی علمی. حضور نے فرمایا کیا حال ہے ان قوموں کا جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہیں. ما بال اقوام, حضور نے قوم نہیں فرمایا, اس وقت تو ایک قوم تھی نا. اگر مراد صرف انہی لوگوں کو حضور نے لینا ہوتا کہ بس یہی قوم ہوگی میرے علم پر اعتراض کرنے والی, اس کے بعد پیدا نہیں ہوگی, تو آقا اقوام نہ فرماتے, قوم فرماتے. اور آقا کا یہ فرمانا کہ ما بال اقوام طعنوا فی علمی, کیا حال ہے ان قوموں کا جو میرے علم پر طعن کرتی ہیں, اعتراض کرتی ہیں. اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو میرے علم پر اعتراض کریں گے. حضرات اکرامی قدر, پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اچھا اب تک تو میں نے ڈالے ہوئے تھے پردے, لیکن اب کیا کیا حضور نے؟ توجہ کیجئے گا. آقا علیہ السلام نام لیتے, او فلاں ابن فلاں, او فلاں ابن فلاں, قم, کھڑا ہو جا. او فلاں ابن فلاں, قم, کھڑا ہو جا. او فلاں ابن فلاں, کھڑا ہو جا. 70 لوگوں کو اس مجمع سے آقا علیہ السلام نے کھڑا کیا, اور 70 لوگوں کو نام لے لے کر حضور نے فرمایا, فلاں ابن فلاں, انت منافق فاخرج من مسجد ھذا, اور تو منافق ہے, نکل جا میری مسجد سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ اہل سنت. 70 لوگوں کو آقا علیہ السلام نے بے نقاب کر دیا, اور نام لے لے کر ان کی بلدیت کے ساتھ حضور نے مسجد سے نکال دیا. اور جب وہ مسجد سے نکلے, اور پھر جب یہ حضور جلال میں تھے, حضرت عمر فاروق اٹھے, اور آگے حدیث میں آتا ہے گھٹنوں کے بل آقا کے سامنے یوں جھکے. پنجابی سے کہتے ہیں گوڑے مودے مارنے, حضور کے سامنے یوں گھٹنوں کے بال ہو کے نا, تو یوں ہاتھ جوڑ لیے. آقا کے منبر کیا حضور کا جلال نہیں کر, یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, آقا ہم نے مان لیا, ہم نے اللہ کو سچا رب مان لیا, ہم نے آپ کو سچا نبی مان لیا, اسلام کو سچا دین مان لیا. حضور بس کیجیے, آقا بس کیجیے. پھر یہی لوگ جب وہاں سے نکالے گئے تو ان آنکھیں نماز ان کی پڑھنی ہے. انہوں نے پھر ایک مسجد الگ بنائی, الگ مسجد بنائی, ہے قرآن میں ذکر ہے. اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا. مسجد بنائی, پھر انہوں نے بنا کے, وہ تو جاتا کوئی نہیں تھا, نماز پڑھنے کوئی جاتے تھے. پھر وہ حضور کو دعوت دینے گئے کہ چلو ان کو کہتے ہیں ہماری مسجد کا افتتاح کر لیں. بھائی جو لوگ کہتے ہیں یہ مسجدیں ساری ہی کوئی نہیں ہوگی, مسجداں یہ فرقے فرقے کی بات میں نہیں کرتا, نہ میری یہ عادت ہے. یہ مسجداں ساری ہو, بھائی مسجداں ساریاں اگر ایکو نہیں ہوندیاں نا, تو مسجد زرار میں بھی سجدے رب نہیں ہوندے سن. اذان اتھے بھی آئی ہوندی سی جڑی اتھے ہوندی ہے موٹا سٹیج تے پوری دنیا تے جڑی ہو رہی ہے. نمازاں حجوں بھی کرتے سن, زکاتاں بھی دیندے سن, داڑیاں انہوں نے بیٹھیاں سن, مسجد نہ بنائی سی, کہ مسجد بنائی ہے. لیکن رب کائنات نے وحی کے ذریعے اپنے مصطفیٰ کو روک دیا. وحی کے ذریعے رب کائنات نے فرمایا, پیارے اس مسجد کے افتتاح پہ بھی نہیں جانا. بولا وجہ, فرمایا اگر تو چلا گیا تو تیرے غلام بھی ابھی پھولے پڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے وہاں نہیں جانا. وہ مسجد عبادت کے لائق نہیں, وہ مسجد جلا دینے کے لائق ہے. اس کو جلا دیا, اور پھر حضور نے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو جلا دیا. اس چیز
हजरत ग्रामी कदर, ये वही लोग हैं जो आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं, ये उन्हीं की नस्लों से चले आ रहे हैं, ये वही मुस्तफा करीम के निकाले हुए हैं जिनकी वजाकता आज भी दीन वाली है, और वही निशानियां इनके अंदर आज पाई जाती हैं जो आज से 1450 साल पहले मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, पहचान लो, बेशक बेशक इनको पहचान लो, ये वही लोग हैं। बेशक ये बज़ाहिर कलमा पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन दीन के साथ इनका कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक, बेशक बेशक अगर दीन के साथ ताल्लुक होता तो ये हाल करते। और सिर्फ बच्चों का कत्ल करना ही काबिल मुज़म्मत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक जान भी जो किसी ने ज़ाया की है वो भी काबिल मुज़म्मत है। बेशक बड़ों का कत्ल किया जाना भी काबिल, किसी भी बेगुनाह शख्स का इंसान तो इंसाफ, मुसलमान तो मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम का भी कत्ल नाहक जो है इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। मुझसे पहले कई मरतबा ये बातें हो चुकी हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। जो इस्लाम कहता है कि तुम अगर जंग में भी जाओ तो वहां पर जाके दरख्तों को नुकसान नहीं कर, लहलहाती हुई कुफार के मुल्क की जो फसलें हैं, खबरदार फसलों को उजाड़ना नहीं। भाई जंग हो रही हो और किसको फसलों का ध्यान रहता है, किसको बच्चों का ध्यान रहता है, किसको क्या रहता है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जंग में भी होश का दामन नहीं छोड़ना। वाह वाह क्या बात। जो इस्लाम जंग में भी, और जंग भी कुफार के साथ, और उस हालत में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चों पर जुल्म नहीं करना, बच्चों को नहीं मारना, काफिरों की औरतों को नहीं मारना, वहां पर उनके जो गिरजाघर हो, यानी जो भी जिस मुल्क में भी तुम जाओ तो वहां उनकी इबादत गाहों को नहीं उजाड़ना, उनके मजहबी पेशवाओं पर हमला नहीं करना, बेशक बेशक उनके मजहबी पेशवाओं पर भी हमला नहीं करना। तो वो इस्लाम, अगर ये मुसलमान होते, ये खिंजीर के बच्चे, ये लानती, ये जहन्नमी, अगर ये मुसलमान होते, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर ये इंसान होते, ये तो इंसान भी नहीं है, इनको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। बेशक 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 जिन्होंने जाके कलमा पढ़ने वाली औरतों को जलाया, पेट्रोल छिड़का, बच्चों की लाशों से खेले, जो हमारी पाक फौज, ये तो हमें बहुत पहले से इन्होंने अपना आप बता दिया हुआ, जब पाक आर्मी के नौजवानों के सर काट कर इन्होंने उनके साथ फुटबॉल खेले, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे मुल्क में उनके लिए नरम गोशा रखते थे। चलो अल्लाह का शुक्र है कि इन मासूमों के खून का सदका उनको होश तो आ गया, वो ठिकाने पे तो आ गए, उनकी आंखें तो खुल गई। अल्लाह ताला के हुजूर हम दुआ गो हैं, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, आमीन, हमारे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज की पुश्त के पीछे खड़ी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम ये अज़म करते हैं कि अगर इस दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए अगर पाक आर्मी आज जो है वो भर्ती करने के लिए नौजवानों को अगर बुलाती है और कहती है कि आओ मिलकर इनका मुकाबला करने हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं जाके उसमें शामिल हूँ इंशाअल्लाह। और यकीनन यही जज्बा हर मुसलमान का, इसलिए कि ये वतन अजीज हमें इतना आसान नहीं दिया, ये किसी ने प्लेट में रख के हमको ये मुल्क नहीं दिया। हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने अपने सुहाग लुटाए, हमारी माओ ने अपने खूब रूह जिगर के टुकड़े अपनी आंखों के सामने करते देखे, भाइयों ने अपनी बहनों की इस्मतें लुटती अपनी आंखों के सामने देखी, मगर हर कोई ये कहता था सब कुछ लुट जाए मगर हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। हिजरतें हुई, सब कुछ लुट गया, और आज हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो भी गैरत कौमी का मुजाहरा करें और पाक फौज के साथ शना बशाना हो। ठीक है, कितने सालों से कत्ल का बदला कत्ल है, खून का बदला खून है, ये हमें कुरान में अल्लाह ने कानून दिया, और जनाब वाला फांसी का मामला ही बंद कर दिया हुआ। इंसानी हकूक की तंजीमें एतराज करती हैं, यूरोपियन यूनियन एतराज करती है, इंसानी हकूक का नंबरदार इस्लाम से बढ़ के और कौन हो सकता है? इस्लामी इंसानी यानी कि जो हकूक है उसका इस्लाम से बढ़कर कोई अलंबरदार नहीं है। हो सकता। चलो अल्लाह का शुक्र है, इसी तरीके से अब ये फांसी वाला दरवाजा खुला, और अब
پھانسیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں، اور ان پھانسیوں سے صرف دہشت گرد ہی نہیں ختم ہوں گے، پاکستان سے دیگر جرائم بھی ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب یہ پھانسی کا پھندا ہر ظالم کے گلے تک پہنچنا چاہیے، جیسے سار اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے، صرف دہشت گردوں تک یہ پھانسی کا پھندا محدود نہیں رہنا چاہیے۔ جنہوں نے جس انداز سے بھی ملک پاکستان میں دہشت گردی کی ہے، ملک پاکستان کو اجاڑا ہے، اس کو لوٹا ہے، اس کو کھایا ہے، ان سب کے گلے میں پھانسی کا پھندا جانا چاہیے، تاکہ ملک پاکستان کی حفاظت ہو سکے اور ملک پاکستان اور یہ سریا پر پہنچے اور اپنی ترقی کی منادت ہے۔ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔